تصوف آج کے زمانے میں اپنے اصل تصور سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تصوف، طریقت، روحانیت، معرفت، اولیاء اور صوفیاء کا طریق، یہ اصل میں کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہم اس کی حقیقت کو کلیتاً بھول گئے۔ بالکل ایک نئی چیز بنا دیا ہے جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ اس کی تعلیم دی تھی، نہ اس پر عمل کیا تھا، نہ عمل کروایا تھا، نہ اس تصور کو آگے ہم تک پہنچایا تھا، اور ان کے ذریعے دنیا کے اندھیرے دور کیے، کائنات بدل ڈالی، لوگوں کی باطنی کایا پلٹ دی۔ وہ جو تصور انہوں نے عطا کیا تھا اس کو تصوف کہتے تھے، ان کا منصب ولایت تھا، اور ان سے نسبت رکھنے والے اور ان سے سیکھنے والے، فیض پانے والے، ارادت کا تعلق رکھتے انہیں مرید کہتے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، ان کے دیے ہوئے تصورات کو ختم کرتے گئے، اور جو کچھ ہمارے دل و دماغ میں آیا ہم اس کو گھسیڑتے گئے۔ جو تصورات ہمیں پسند آئے، وہ تصورات جو ہماری ضرورت تھے، ہماری سے مراد پچھلے ان زمانوں کے لوگوں کی ضرورت تھے، یا ان کی معاشی حاجت تھی، یا ان کی کاروباری ضرورت تھی، یا دنیاوی مفاد کا کوئی تقاضا تھا، کسی بھی وجہ سے نئے تصورات داخل کر دیے، اور اصل تصورات جو اولیاء اور صوفیاء کرام نے دیے تھے ان کو اس دائرے سے نکالتے چلے گئے، بھلاتے چلے گئے، لوگوں کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے محو کرتے چلے گئے۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ اصل مٹا دی گئی ہے، ہٹا دی گئی ہے، اور نقل اس کی جگہ لکھ دی گئی اور ذہنوں میں جما دی گئی، جس کی تعلیم نہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ الغرض آپ مختلف اکابر اولیاء اللہ کے نام گنتے چلے آئیں اور ان کی تعلیمات کتب میں موجود ہیں۔ اگر آپ 1000 کتب کا انتخاب کرنا چاہیں، اولیاء کی، صوفیاء کی، اکابر کی، جن کے نام پر ہم یہ سارا کاروبار چلاتے ہیں، جن کا نام لے کر یہ دھندا کرتے ہیں، ان کی تعلیمات ان کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، بھری پڑی ہیں، درج ہیں، موجود ہیں۔ چاہیں تو 1000 کتابیں اٹھا لیں۔ جو تصور ہم نے گھڑ لیے ہیں اور جن کو ہم نے تصوف کا نام دے دیا ہے، جن کو ہم نے طریقت کا نام دے دیا ہے، جن کو ہم روحانیت سمجھتے ہیں، ان سارے تصورات کی جو تعبیرات ہم بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کا پرچار کرتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم مراسم ادا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تعبیر اور تشریح ان تمام اکابر اولیاء اللہ کی ایک کتاب میں بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے اب تصوف جو ہے وہ کھو گیا ہے صرف تذکروں میں، حکایات میں، کرامات میں اور واقعات میں، جبکہ یہ ساری چیزیں تصوف کی اصل میں سے، فقر کی اصل میں سے نہیں تھی، طریقت کی اصل میں سے نہیں تھی۔ اپنے وضع کیے ہوئے، اپنی ضرورتوں کے تحت وضع کیے ہوئے تصورات کو سچا سمجھنا ہے، یا جو کچھ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا اس کو درست اور سچا سمجھنا۔ کوئی ایک تو معیار بنانا ہوگا نا، یا اپنی خواہش کو، یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو، جس کی وجہ سے عقیدہ اور مسلک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ جیسے شعور اور علم پھیلے گا، بد عقیدگی آئے گی۔ وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جب سنیں گے کہ یہی وہ اصل ہے اولیاء صوفیاء کا طریق، وہ اس کو رد کر دیں گے۔ ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ ایک باشعور شخص بھی صوفیاء کے طریق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اس کو مسترد کر دیں گے، کہیں گے یہ جہالتوں کا مرکب ہے، من گھڑت چیزیں، ان کے اندر کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی اصل کتاب و سنت کی نہیں، اور نہ ہی اولیاء کی تعلیمات ہیں۔ تو نقصان کس کو ہوگا؟ عقیدہ اہل سنت کو، اولیاء کے طریق کو، طریقت کو، تصوف کو، روحانیت کی پورے نظام کو نقصان ہوگا، الٹیمیٹلی امت کا نقصان ہوگا۔ ہم نے تصوف کو محصور کر لیا ہے صرف ایسی باتیں کرنا اور ایسی باتیں سننا
جس سے ذہن کو ایک بڑا سکون اور لذت ملے اور واہ واہ ہو اور طبیعت جھومے، بس. تو یہ باتیں ذہنی عیاشی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ہم نے تصوف کو فقط فضائل کا بیان اور مراسم کا عمل رکھ لیا. آدمی جب اصل اور فرض کا تارک ہوتا ہے تو پھر ذیلی اور نفلی چیزوں اور ضمنی چیزوں کا کوئی نفع اس کو نہیں ملتا. ہم اس رخ پہ چل پڑے. تصوف نام ہے میں کو ختم کر دینے کا. میں، میرا مفاد، میری عزت، میری عقیدت، مجھ سے تعلق، مجھ سے جڑا رہنا، میری ضرورت کو پورا کرنا، مجھے نذرانہ دینا، میرے ہاتھ پاؤں چومنا، میرا مرید بنا رہنا، یہ جو میں اور میرا، یہ جو دھندا ہے، اسی کو ختم کرنے کا نام تصوف تھا.